مائی کویشچن از کہ ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر, اینڈ ٹو ایڈریس دا فیکٹر کہ یوتھ تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, لائک یو سیڈ, مطلب it was talked about, and you said that we have social media. So I would like to add that social media is the biggest weapon that is being used to talk about the issues. Jo woke log hain wo us pe kaam kar rahe hain. My question to you is ke with the rise of this activism youth ki, what do you think will be the long term impact political culture mein, more specifically agar bahut hi activism youth hamari bahut active hai and they're talking, to politically how do you think it's going to make an impact? سوشل میڈیا تو میری جنریشن سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ افیکٹو ہوتا ہے. جب آپ کی ایک آواز ہوتی ہے کسی ایک مطالبے کے لیے تو وہ آپ لوگ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, وہ 1 سے 10, 10 سے 100 اور 100 سے 1000 اور 1000 سے 1 لاکھ تک پہنچتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اسی لیے مختلف جگہوں پہ پاکستان میں اس وقت سپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے. لائک کراچی میں بہت دیر سے یہ مطالبہ ہے, ہزارہ ایبٹ آباد کا جو علاقہ وہاں بہت دیر سے یہ مطالبہ ہے, ساؤتھ پنجاب میں یہ بہت دیر سے مطالبہ ہے, اور دنیا میں 13 ایسی جگہ ہیں پاکستان میں جہاں پہ اس وقت ایکٹیو موومنٹ ہے. وہ اتنی ویزیبل ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے, بٹ 13 موومنٹس ہیں جو پاکستان میں اسمالر پروونسز کے لیے چل رہی ہیں. وہ ویزیبل نہیں ہیں اتنی, لیکن اس کے باوجود ہر پولیٹیکل پارٹی, جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مینیفیسٹو میں لے کے آتی ہے کہ ہم پروونسز بنائیں گے, لیکن کیونکہ وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, وہ مینیفیسٹو میں تو لاتے ہیں, ووٹ تو لیتے ہیں اس کے اوپر, لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا گورنمنٹ میں آنے کے بعد. تو اگر یہی آپ کی جو موومنٹس ہیں یہ اتنی اسٹرانگ ہوں کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد بھی لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی, تو پھر یہ آگے بڑھیں گے لوگ. سپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے. لائک کراچی میں بہت دیر سے یہ مطالبہ ہے, ہزارہ ایبٹ آباد کا جو علاقہ وہاں بہت دیر سے یہ مطالبہ ہے, ساؤتھ پنجاب میں یہ بہت دیر سے مطالبہ ہے, اور دنیا میں 13 ایسی جگہ ہیں پاکستان میں جہاں پہ اس وقت ایکٹیو موومنٹ ہے. وہ اتنی ویزیبل ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے, بٹ 13 موومنٹس ہیں جو پاکستان میں اسمالر پروونسز کے لیے چل رہی ہیں. وہ ویزیبل نہیں ہیں اتنی, لیکن اس کے باوجود ہر پولیٹیکل پارٹی, جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مینیفیسٹو میں لے کے آتی ہے کہ ہم پروونسز بنائیں گے, لیکن کیونکہ وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, وہ مینیفیسٹو میں تو لاتے ہیں, ووٹ تو لیتے ہیں اس کے اوپر, لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا گورنمنٹ میں آنے کے بعد. تو اگر یہی آپ کی جو موومنٹس ہیں یہ اتنی اسٹرانگ ہوں کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد بھی لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی, تو پھر یہ آگے بڑھیں گے لوگ. یہ جو آپ کا پرپوزل ہے ڈویژنس کو پروونس میں کنورٹ کرنے کا, رائٹ, سو یہ جو ڈویژن ہے بیسیکلی یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ہے. اب اگر اس کو ہم پروونس میں کنورٹ کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا وہ ریسورس بیس ہے, کیا وہ سسٹین کرے گا ایز اے پروونس, کیونکہ اس وقت جو ہمارا کرائٹیرین ہے 82% ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے, ریسورس ڈسٹریبیوشن, وہ پاپولیشن پہ ہے. تو اب جیسے کراچی کی جو پاپولیشن ہے 3 کروڑ آلموسٹ, اور اسی طرح ہم بے نظیر آباد کی اگر دیکھیں پاپولیشن تو وہ 60 لاکھ سے بھی کم ہے. تو کیسے سسٹین کرے گا ریسورس کے بغیر وہ پروونس؟ ابھی نہیں, ریسورس تو لوگوں کے لیے ہے نا جی. آپ کو جو پاپولیشن پہ آپ کو ریسورس ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ یہ آپ کی پاپولیشن ہے, لائک 100 پیپل ہم کہتے ہیں ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں, تو ان 100 لوگوں نے اسکول جانا ہے, ان 100 لوگوں کے لیے آپ کو عدالت چاہیے, ان 100 لوگوں کے لیے آپ کو پینے کا پانی چاہیے. یہی بجٹ ہے آپ کا. تو جہاں پہ 100 لوگ ہوں گے ان کو اگر 100 روپیہ چاہیے, تو جہاں پہ 1000 لوگ ہیں ان کو 1000 روپیہ چاہیے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ سسٹینیبل ہے. جتنی آپ کی پاپولیشن کم ہوگی آپ کو اتنا کم پیسوں میں آپ اسکول کھول سکیں گے ان کے لیے,
ہاسپٹل بنا سکیں گے, پانی دے سکیں گے, سب کچھ دے سکیں گے. یہ تو بیسک کویسچن ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے پاپولیشن پہ یہ ڈیوائڈ کر کے آپ کو بجٹ ملتا ہے, اور ہر صوبے کو مل رہا ہے. اور میں آپ ایک اور عرض کروں, ایک NFC ایوارڈ ہے ہمارا, جو ہم سب کو پتہ ہے, NFC ہوتا ہے وہ, اس پہ اس کا ایک فارمولہ ہے, اس میں سب کو پیسے ملتے ہیں. ایک PFC بھی ہوتا ہے, پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہے, جو بنایا ہی نہیں کسی نے. جو بننا تھا, جو ہوا کرتا تھا پہلے 18th امینڈمنٹ کے بعد, وہ سب نے بنانا تھا, تاکہ وہاں بیٹھ کے وہ دیکھیں کہ کس ڈسٹرکٹ کے پاس کتنے پیسے جائیں گے. وہ کسی پروونس نے نہیں بنایا. تو یہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پروونس ہی بنائیں گے تو آپ کے وسائل تقسیم ہوں گے, ادروائز تو یہ انیکوالٹی رہے گی آپ کی سب جگہ پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سوشل میڈیا کی بھی بات ہوئی, اور میں سوشل میڈیا پہ جب فار ایگزامپل جب میں ڈیلی اسکرول کر رہا ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, اور بہت سے جرنلسٹ بھی ہیں جو پارٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے سے مجھے کوئی خاص چینج نہیں دیکھا ہماری گورنمنٹ میں, ہماری پالیسیز میں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جرنلسٹ کی, بہت ساری جرنلسٹ ہیں جو پارٹیز کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کریں, جیسے آپ نے کہا ایک پیسفل انقلاب اگر آئے, تو پیسفل پروٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ماشاء اللہ سے جو ہے وہ فائرنگ ہو جاتی ہے ہم پہ. اس پیسفل تو نہ رہا نا پھر. ہاں تو وہی ایگزیکٹلی, تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اگر پیسفلی ہو رہا ہے تو آگے سے فائرنگ ہو جاتی ہے. اور تو ایز اے ممبر آف دا یوتھ مجھے اپنے سامنے دو آپشنز دکھتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ ادھر میں ملک چھوڑ دوں, دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک ہی بار بڑا وائلنٹ پروٹیسٹ ہو, ایک بڑی ریولوشن آئے جیسے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں آئی ہے. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو کون سی پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہیے, کن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے, کن چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, تاکہ ہم یہ فیٹ جو نیپال کی اور بنگلہ دیش کی اور ایک بہت ٹائم پہلے ٹرکی کی جو یہ فیٹس ہیں, یہ ہم اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, بنگلہ دیش اور نیپال کی تو اوائڈ کرنی چاہیے, ترکیہ کی تو اوائڈ نہیں کرنی چاہیے. اس کی تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح سے انہوں نے کیا. ہمارا جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آپ کے مخالف بھی کچھ لوگ کسی دوسری پارٹی کی کیمپین کر رہے ہیں. آپ ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں, لوگ کسی اور لیڈر کی بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے, کوئی بھی لیڈر آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کسی لیڈر نے ہمیں وہ رزلٹس نہیں دیے جو ملنے چاہیے تھے ہمیں, جو یہ قوم, جو یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے. کسی لیڈر نے, میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں, بالکل بے خوف ہو کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس پہ کہ کس لیڈر نے ہمیں رزلٹس دیے ہیں. اگر آپ اکانومی کی بات کریں, اگر آپ اپنے ایک انڈیکیٹر آپ کی روپی کی اسٹرینتھ ہے, اس کی بات کر لیں, زیادہ آسان ہے. ابھی اپنا فون نکال لیں, اپنی کاپی پینسل نکال لیں, اور 1947 سے آج تک اپنے روپی کی اسٹرینتھ کو دیکھتے جائیں, وہ کس طرح سے مائنس ہو رہی ہے. وہ آپ کو اسٹریٹ لائن ملے گی, کہیں پہ کوئی رکے گی نہیں. وہ کسی پہ کم آپ کی وہ نیچے گئی ہے, اس کی اسٹرینتھ کہیں پہ زیادہ گئی, بٹ مسلسل نیچے جا رہی ہے. کوئی ایک سال کوئی ایک لیڈر, آپ کو ایک لیڈر کہتا ہے, میں نام نہیں اس وقت لیتا, ہمارے دور میں تو ڈالر 60 روپے کا تھا. اچھا, اس سے پچھلا آپ لے آئیں گے تو اس کے دور میں 10 روپے کا تھا. تو روکا کس نے اس کو؟ وہ ابھی 300 تک کیسے پہنچ گیا؟ اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے, اس میں ہر ایک کی پالیسیز شامل ہیں. آپ کسی بھی چیز کو لے کے آ جائیں, کوئی بھی آپ جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اس کا آپ ایک گراف بنا لیں, خود بیٹھ کے بنا لیں,
اور آپ دیکھیں وہ گراف آپ کو کیا بتاتا ہے, ڈیٹا آپ کو کیا بتاتا ہے. تو اس لیے ایک لیڈر کی فیور میں بات کرنا, دوسرے لیڈر کی فیور میں بات کرنا, اس سے آپ کو امپیکٹ نہیں ملے گا. امپیکٹ ملے گا آپ ایک مقصد کے لیے بات کریں, آپ کا ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, ہم کیوں چھوڑ کے چلے جائیں, اور اگر چلے جائیں گے تو کتنے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ جو خرابی ہوئی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوئی کہ ہمیں تعلیم نہیں ملی, ہمیں تربیت بھی نہیں ملی. جھوٹی درخواستیں دے کے, ابھی کل میں BBC پہ پڑھ رہا تھا, سب سے بڑے پولیٹیکل اسائلم کے اپلیکینٹس جو وہاں پہ ہیں وہ پاکستان سے ہیں, دوسرے نمبر پہ افغانستان سے, تیسرے نمبر پہ ایران سے, اور جھوٹی اپلیکیشنیں ہم دیتے ہیں وہاں پہ جا کے. گرومنگ گینگز وہاں پہ پکڑے گئے, سب سے زیادہ کون تھے؟ پاکستانی تھے. کشتی ڈوب جاتی ہے, 250-300 لوگ مر جاتے ہیں, سب سے زیادہ تعداد کس کی تھی؟ پاکستان کی تھی. اور 40-50 لاکھ روپیہ دے کے ہم اس کشتی میں بیٹھتے ہیں جو ڈوب جاتی ہے. تو 50 لاکھ ہمیں یہاں کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ اگر ہم یہاں پہ ایک ریڑھی بھی لگا لیں گے 50 لاکھ کی, 10 لاکھ کی, تو ہم کچھ کما لیں گے. باہر جانا میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں, بٹ وہ باہر جائے جو باہر جا کے اپنی زندگی کو واقعہ میں بدل سکتا ہے. اس کے پاس کچھ ہنر ہونا چاہیے, اس کے پاس کوئی ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی عزت کا مقام بنائے اور اپنے ملک کے لیے بھی بنائے. تو وہ ہے آپ کے پاس تو آپ ضرور باہر جائیں, نہیں تو یہ 25 کروڑ کا ملک وسائل سے اور اپرچونٹیز سے خالی نہیں ہے ابھی بھی. آپ کے لوگ یہاں بھی ترقی کرتے ہیں, یہاں بھی آگے بڑھتے ہیں. I started my political career as a councillor of Lahore.